لائبریری جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ بڑے آپ سے لوگ سوال کریں گے، یا آپ کو کوئی اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ میں اپنا لائبریری کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ کو لائبریری اگر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے آپ کو ضرور جانا چاہیے، بٹ وہاں پہ جا کے آپ نے گپیں لگانی ہیں، آپ نے باتیں کرنی ہے، آپس میں ٹائم ضائع کرنا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ بکس اپنی لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو انوائرمنٹ اچھا ملتا ہے تو پڑھنے میں جانے میں حرج کوئی نہیں ہے، بٹ اگر وہی کتابیں آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہیں گے کہ جی ہم نے تو پورا 2 سال لائبریری کے اندر لگائے ہیں، تو اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم 3 سال سے قائد اعظم لائبریری میں جا رہے ہیں، ہم فلاں لائبریری میں جاتے رہے، ہم یوں کرتے رہے، بھائی اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی کتابیں آپ کے پاس ہیں، سلیبس آپ کے پاس ہے، کوشچن پیپرز آپ کے پاس ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے، تو کیا چاہیے؟ یا صرف لوگوں کو امپریس کرنا ہے کہ میں صبح جاتا ہوں یا جاتی ہوں 8 بجے لائبریری میں اور شام کو 8 بجے آتی ہوں یا آتے ہیں ہم لوگ؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے پڑھنا وہاں بہتر ہے۔ جہاں انوائرمنٹ آپ کو اکیلے میں پڑھنا اچھا لگتا ہے تو گھر بیٹھ کے پڑھیں، گروپ میں پڑھنا اچھا لگتا ہے یا بہتر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں تو پھر گروپ میں بیٹھ کے پڑھیں، کسی اوپن ایئر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لان میں بیٹھ کے تو آپ وہاں بیٹھ کے پڑھیں۔ تو یہ نہیں لائبریری والے خواہ مخواہ انڈیو کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ ڈپینڈز آن یو۔ اگر آپ پروڈکٹیو ہو رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے تو پڑھیں، نہیں ہے ضرورت تو نہ جائیں آپ اس کے اندر۔ پھر اکیڈمی کی بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جی 6 مہینے اکیڈمی کے اندر اپنے ضائع کرتے ہیں۔ اگین جو کمرشل اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں میں ان کا مخالف نہیں ہوں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے جس کو کوشچن پیپر پڑھ کے، میں اگین بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، سابقہ 15 سال کے کوشچن پیپر، 20 سال کے، اور اس کا سلیبس، جس کو سلیبس اور کوشچن پیپر پڑھنے کے بعد 50% آئیڈیا نہیں ہو جاتا کہ سیسس ہے کیا، تو میرا خیال اس کو پھر تیاری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اکیڈمیز کے اندر جا کے موسٹلی آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں آپ CSS کرنے جا رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ مستقبل کے بیوروکریٹ بننے جا رہے ہیں، اگر آپ کو خلافت موومنٹ کے بارے میں، میں دوبارہ وہی مثال دے رہا ہوں، آپ کو کوئی ٹیچر آ کے پڑھائے گا یہ خلافت موومنٹ کیا تھی تو بہتر سمجھ آئے گی۔ یار آپ 2-3 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ خلافت موومنٹ کیا چیز تھی۔ اس کے اوپر جا کے اگر 2 گھنٹے ڈسکشن ہوگی کلاس کے اندر، اکیڈمی کے اندر جا کے، اور پھر 3 گھنٹے آپس میں ڈسکشن کریں گے آپ، 2 گھنٹے ٹیچر ڈسکس کرے گا، پھر آپ اس کو لکھیں گے آپ، تو مطلب 7-8 گھنٹے آپ نے ایک ٹاپک کے اوپر ضائع کر دیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے اگر آپ یو آر وائز انف، تھوڑا انٹیلیجنٹ ہیں، تو آپ اس کو بہتر انداز میں گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن اکیڈمیز کا چند لوگوں کو فائدہ شاید تھوڑا بہت ہو جائے جن کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے، تو اکیڈمیز کے اندر بھی گائیڈ لائن پراپر نہیں دی جاتی، آپ کو جا کے ایسے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 5-6 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 10 لوگ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں، یہ فائدہ ہے اس کا۔ لیکن اگر ساتھ والے لڑکے جو ہیں نا یا لڑکیاں ہیں آپ کو بتاتے کچھ نہیں ہے آپس میں، تو پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ جو بالکل نیو کمر ہے جس نے پہلے دن تیاری شروع کرنی ہے، وہ اگر جا کے 2 مہینے 3 مہینے اکیڈمی میں لگا لے، اس کو تھوڑا سا انوائرمنٹ کا سمجھ آ جاتی ہے، اس کو لڑکوں سے ملتا ہے، اپنے لڑکیوں سے ملتا ہے، بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی بک پڑھ رہے ہیں، میں یہ بک پڑھ رہا ہوں، آپ کون سی بک پڑھ رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا گائیڈ لائن آپ کو مل جاتی ہے، ایک ٹریک مل جاتا ہے، تو پھر فوراً چھوڑ دیں اس کو۔ یعنی گائیڈ لائن کی حد تک تو شاید اس کا بینیفٹ ہو اکیڈمی کا، بٹ اسٹڈیز کی حد تک اس کا میرا نہیں خیال کوئی بینیفٹ ہے، میرا ذاتی خیال ہے۔ ہاں البتہ کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں وہ اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھنے چاہیے۔ یعنی فزکس آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے پرشین پڑھنی ہے، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں، یا عربک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے میتھمیٹکس کرنی ہے۔ یہ آپ کوئی ٹیچر رکھ لیں، ٹیوٹر رکھ لیں، یا اکیڈمی میں پڑھ لیں، یا کسی جنرل اکیڈمی سے پڑھ لیں، یا CSS کی اکیڈمی سے پڑھ لیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ یعنی وہ والا پیکج استعمال کرنا اکیڈمی کے اندر جا کے تو کہ 6 مہینے پڑھنا پڑے گا، اتنی فیس دینی پڑے گی آپ کو، اور دن میں 6 گھنٹے لگانے پڑیں گے، 4 گھنٹے لگانے پڑیں گے، میرا خیال ہے وہ ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہوگا، مجھے تو اندازہ نہیں ہے کتنے پاس پرسنٹیج کیا ہے اکیڈمی والوں کی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا ایک دن بھی گیا ہوتا ہے نا، تو کل کو جب رزلٹ آتا ہے اگر وہ 2nd پوزیشن پاکستان میں لے جائے تو اس کا بھی نام ڈال دیتے ہیں اکیڈمی کے اندر، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈمیز کے اندر کچھ نہ کچھ بینیفٹس تو ملتا ہوگا آپ کو، بٹ ایز سچ کوئی اتنا بڑا بینیفٹ نہیں ہے۔ اگر وہی چیزیں گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایوری ڈے سائنس ہے کہ وہ اکیڈمی میں کیا پڑھیں گے آپ، مجھے کوئی سمجھا دیں۔
یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرنی ہے، جن پہ کرنا ہے، کچھ چیزوں کو آپ نے رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ایوری ڈے سائنس کو آپ اکیڈمی میں جا کے کیا پڑھیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو 6 گھنٹے اکیڈمی میں ضائع کر کے آتے ہیں وہ 6 گھنٹے گھر بیٹھ کے آپ اس کو پڑھ لیں. تو یہ میرا فیڈ بیک یہ ہے اکیڈمیز کے بارے میں، اس طرح ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ یہ تیسری چیز ہو گئی، یعنی لائبریری اور اکیڈمی کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو تھا، بہت سے لوگ کلیئر نہیں ہوں گے اس کے اوپر. اسٹرینگتھس اینڈ ویکنیسز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا کہ جو ایس اے میں 70 نمبر لے سکتا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا لڑکا ایسا ہوگا جس کے لیے ایس اے کو ہارڈلی 40 نمبر لینا جس کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا. تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے بھی. اس لیے نہیں پڑے گا کہ ایک بچے نے 70 نمبر لے لیے ایس اے کے اندر. ویسے آئیڈیل ہی تو یہ نمبر زیادہ کاؤنٹ کرنے چاہیے، جو کہ ایس اے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایسے وہ 70 نمبر وہ لے گا جس کی اچھی خاصی انگلش میں اسٹڈی ہوگی، جس کا نالج ہوگا. آن دا ادر ہینڈ ایک بچہ ایس اے میں 40 لے رہا ہے بٹ وہ اسلامیات کے اندر 75 لے رہا ہے، اور یہ ایس اے والا اسلامیات میں 45 لے رہا ہے، تو بات ایک ہی ہوگی نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے جس بندے کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ اس کو اویل کرے. اگر آپ ایس اے میں 70 نہیں لے سکتے تو آپ ٹرائی کریں، آپ 40-45 مارکس لے لیں. اور اسلامیات ڈویبل چیز ہے جس پہ عام بچہ بھی محنت کر کے نمبر لے سکتا ہے، تو اس پہ آپ 75 لے لیں، ٹھیک ہے جی. کوئی ایک بندہ ہے جو کرنٹ افیئر میں 75 لیتا ہے. کرنٹ افیئر میں 75 لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ عام طور پہ وہ لے سکتا ہے جس کا بڑا نالج ہو، جس کی بڑی اسٹڈی ہو، جس کی انگلش بڑی اچھی ہو. تو آپ نہیں لے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر سائنس اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ 85 لے لیں ایوری ڈے سائنس میں، تو بات تو ایک ہو جائے گی، ٹوٹل نمبر کاؤنٹ ہو گئے. یعنی چاہے نمبر وہ ایس اے کا ہو یا نمبر کرنٹ افیئر کا ہو یا اسلامیات کا ہو، اس کا ویٹ ایک جتنا ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اسٹرینگس اور ویکنیسز کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کس پرچے میں کتنے نمبر لے سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میری اسٹرینگتھ تھی، میں بیسیکلی انجینئر تھا، تو مجھے پتا تھا کہ میرے ایس اے کے اندر اچھے نمبر نہیں آنے. تو میری کوشش یہ تھی کہ ایس اے کے اندر میرے 45 یا 50 نمبر آ جائیں اور ایوری ڈے سائنس میں میں 80 نمبر لے لوں. اور یہی ہوا. دیکھیں، ایوری ڈے سائنس میں نمبر لینا نسبتاً آسان ہے. تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، مشکل تو ہوتی ہے، بٹ آپ لے سکتے ہیں، ڈویبل ہے. ایس اے میں تھوڑا زیادہ مشکل ہے نمبر لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر کا جو ویٹ ہے، یہ جمہوریت ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ہر بندے کا ایک ووٹ ہے، اور ووٹ ایک جتنا وزنی ہے، ویٹ اس کا ایک جتنا ہے. اب یہ نہیں کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس کا ووٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ایک مزدور کے. ووٹ جس طرح کہتے ہیں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اس طرح ان نمبروں کو بھی گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں ان کو. تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایسے میں نمبر نہیں لے سکتے، کرنٹ افیئر میں نمبر نہیں لے سکتے، آپ اسلامیات کے اندر لے لیں، آپ ایوری ڈے سائنس کے اندر لے لیں. تو یہ آپ نے اپنی دیکھنا یہ ہے کہ اپنی اسٹرینگس کو، اپنی ویکنیسز کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہر ایک پیپر میں 80 یا 70 نمبر لے سکے. ایسے ہوتا ہے، کچھ کے ایسے میں زیادہ ہوں گے، کچھ کے ایوری ڈے سائنس میں زیادہ ہوں گے، کچھ کے اسلامیات میں زیادہ ہوں گے. تو آپ نے اپنی اسٹرینگتھ کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس اسٹرینگتھ کو اویل کرنا ہے. یعنی آپ کمپیوٹر سائنس ہے نا جی، تو آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس کا پیپر لینا ہے 200 نمبر کا ہے، تو آپ کوشش کریں اس پہ آپ کم از کم 160 نمبر لیں، ٹھیک ہے جی. 150 یا 160 نمبر آپ اگر کمپیوٹر میں لے جاتے ہیں، آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا لینا، آپ لے سکتے ہیں، پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کمپیوٹر میں ایک تو بڑا کیلکولیٹڈ نمبرز ہوتے ہیں، میتھمیٹکس ٹائپ نمبر ہوتے ہیں، شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں اس میں، تو 150 نمبر لے سکتے ہیں. تو کوئی نہیں، 155 یا 160 نمبر لینے کا آپ کو پتہ ہے کیا بینیفٹ ہوگا؟ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس اتنا مارجن ہے کہ اگلے 3 پیپر میں آپ 40 نمبر بھی لے رہے ہیں تو آپ کا کام چل جائے گا. یعنی وہ جو 3 پیپرز ہیں جن پہ آپ نے ہارڈلی 40 نمبر لیے ہیں، تو یہ تینوں پیپرز کور ہو جائیں گے یہاں سے آپ کے. بٹ اگر آپ اس میں بھی اپنی نالائکی سے یا زیادہ نہ پڑھنے سے، محنت نہ کرنے سے، اس پہ بھی آپ کے 120 آ رہے ہیں، اور ایک انڈو پاک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے بھی 120 آ رہے ہیں، اور آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ اس کے بھی 200 میں سے 120 اور میرے بھی 200 میں سے 120 ہیں، تو پھر لوزر ہیں آپ، کیونکہ یہ آپ کی اسٹرینگتھ تھی، آپ نے ضائع کر دی یہاں پہ. تو اپنی اسٹرینگتھ کو ضائع نہیں کرنا. اسی طرح کوئی اسلامیات میں اچھا ہے لڑکا،
کوئی حافظ قرآن ہے جس نے کوئی مطلب اسلامیات جس کو اچھی آتی ہے، اس کو کم از کم 75 پلس لینے چاہیے اس میں. وہ اس بات میں خوش نہ ہو کہ جی مثال کے طور پہ ایک خالد کے اسٹوڈنٹ اے کے جو ہے نا وہ 55 تھے تو میرے بھی 55 ہیں. اب اسٹوڈنٹ اے کیا کرے گا، وہ جا کے ایس اے میں 60 نمبر لے لے گا، تو پھر آپ کور کہاں سے کریں گے؟ تو آپ نے اسٹرینتھ کو آپ نے اس کی یوٹیلیٹی کرنی ہے، آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے. تو لہٰذا آپ نے چوتھے نمبر پہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی اسٹرینگتھس اور ویکنیسز کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر آپ اپنے اس کو ضائع کر دو گے.